واسطے دعوت دینا فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ محمد عباس انجم گندری صاحب گجرانوالا تو تشریف لائے نے اپنے مخصوص انداز دے اندر قرآن و حدیث دیا باتاں تو سنا دیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی. یہ وہ دعا تھی جو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے مقام پر کی تھی. یہ دو لفظ بہت قابل غور ہیں. اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی پہلے خود نماز کے لیے اللہ سے التجا کر رہے ہیں اور پھر جتنی اپنی فکر ہے اسی دعا میں اپنی اولاد کو شامل کر رہے ہیں کہ یا میرے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جہاں ہم اپنی ہدایت کے لیے، نیکی کے لیے، اچھے کام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے جہاں ہم اپنی جان کے متعلق ہم فکر مند ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ دین کی عبادت سے، دین اپنانے سے، نیکی کرنے سے دوزخ سے نجات ملتی ہے. اور قرآن پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ انداز بڑا پیارا ہے اللہ کا. مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے ہم آشا شکار اٹھیں، جھوم جائیں. اتنا بڑا اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی صفت سے پکار رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمانداروں سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ انہیں حکم دینے سے پہلے بہت بڑا ان کا وصف بیان کر رہا، اے ایماندار میرے بندو. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہیں تو پورے غور سے بات سنا کرو. یا اللہ نے کسی حکم کا بات کا حکم دینا ہوتا ہے یا کسی اہم بات سے منع کرنا ہوتا ہے، تو یہاں حکم دے رہے ہیں قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ لوگوں اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ کس طرح بچیں گے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ کتاب و سنت پر چل کر بچیں گے اور علم دین اپنا کر بچیں گے. اس لیے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کا حکم ہے. تو یہ یاد رکھیں سب سے بڑا میرا اور آپ کا سرمایہ اولاد ہے. میں یہاں بڑی حفاظت کرتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں. میری جی اتنے مربع جگیر ہے، اتنا بڑا میں نے محل تعمیر کر لیا ہے، میری تجارت چل رہی ہے، میں منڈیوں کا بادشاہ ہوں، میرے اتنے پیسے ہیں، اتنا کاروبار چل رہا ہے، میں بہت بڑے عہدے پہ قائم ہو چکا ہوں. ان تمام چیزوں کو ہم گنتے بھی ہیں، لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، شمار بھی کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں
اللہ کے یہ جتنی چیزوں کا نام لے رہے ہیں یہ زندگی تک ہے. جب آدمی کی آخری سانس اکھڑے گی یہ بھی ساتھ ہی اکھڑ جائیں گی، دوسرے وہ رسا آ جائیں گے. لیکن یہ جو میں سرمایہ کہہ رہا ہوں یہ وہ سرمایہ ہے جو صرف دنیا کا نہیں، قبر کا بھی اور حشر کا بھی سب سے اعلیٰ سرمایہ ہے. اب دیکھیے، میں اور آپ بیٹی کو، بیٹے کو، اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو، ان کے لیے زیادہ ذمہ داری ہے. آپ اگر نمازی بناتے ہیں اسے، وہ نمازی بن جاتا ہے آپ باپ یا ماں کے کہنے کی وجہ سے. اللہ پاک کا کوئی پتہ نہیں کل کیا بن جائے. وہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، بہت بڑا محدث مفسر بن سکتا ہے. یہ تفسیر کر رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی ہو، ہر نیکی کا حصہ جو ہے والدین کو مل رہا. پھر یہ نہیں زندگی تک، چاہے ماں باپ قبر کی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں یا اس دھرتی پہ پھر رہے ہوں یا کائنات کے رب کے پاس پہنچ چکے ہوں، جہاں بھی ہوں. پھر ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے محلے کی مسجد میں آتے ہیں. ہمارا بھی آج عجیب وتیرہ ہے. میں مسجد کے پاس، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ویسے عام بات کر رہا ہوں. مسجد کے سامنے ارد گرد دائیں بائیں ایک قدم پہ ہمارا گھر ہوگا. مجھے یہ نصیب نہیں ہوگا کہ میں مسجد کی طرف قدم رکھوں. کام کرنے کے لیے میں کراچی خیبر تک ہو آتا ہوں. سارا دن نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پریشانی آتی ہے، نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے. ایک قدم اٹھانے کے لیے سامنے مسجد ہے، نماز پڑھنے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. میرے بھائی، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے وہ بوجھ ہے. جو مسجد کی طرف قدم اٹھے گا یہ بوجھ نہیں، یہ تو نیکی ہے. یہ بوجھ ہلکا کرے گا، جہنم سے بچائے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر آئے. یہ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو. لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم اتنا رزق تلاش کرو گے اتنا اجر ملے گا. آپ نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر آ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصوصاً جب جمعہ کے لیے آئیں، فرمایا جمعہ کے لیے یہ آنے والا ایک قدم رکھتا ہے 1 سال کے روزے کا اجر، ایک قدم رکھتا ہے 1 سال کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے تہجد نوافل کا اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہ ایک ایک قدم پہ، بلکہ پوچھنے والے پوچھا جی اتنا اجر فرمایا تو نے دینا ہے؟ اللہ کے پاس بہت اجر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. فرمایا کہ قیام اور صیام 1 سال کا جو ہے اللہ اتنا اجر دیتا ہے. تو اب نماز کے لیے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد جب تک وضو نہیں ٹوٹتا بیٹھا رہتا ہے. میرے بھائی، جاؤ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر لیں، یہ رتبہ نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ کا بندہ یا بندی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے. جتنی دیر تک باوضو ہو کر بیٹھا رہے گا، کائنات کے رب کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، میرے اللہ اسے معاف کر دے، اس کے حال پہ رحمت کر دے. رحمت اور مغفرت کی دعا ہوتی رہتی. یہ ایک بات یہ غور، نماز نے کیا تعلق جوڑا؟ میرا اور آپ کا تعلق فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور میں پاپی گناہ گار، انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. قرآن اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. لوگوں، میرے فرشتے وہ ہیں،
میری ایک لحظہ بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو میرا حکم ہو وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ جن فرشتوں کی خود تعریفیں کر رہا، وہ فرشتے میرے جیسے گناہگار کے لیے دعائیں کر رہے۔ دکھاؤ دنیا کے کسی کاروبار میں یہ آتا، اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ نماز کی وجہ سے پھر باجماعت آدمی باجماعت نماز پڑھے، 27 نماز کا اللہ اجر دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 27 نماز کا ادا کر رہا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اس کا بیٹھنا دعائیں کرنا، اگر میں اور آپ نے اپنی اولاد کو اس پہ لگا دیا ہوا ہے، وہ جس طرح آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے بیوی کے لیے دعا ہو رہی ہے، بیوی لگائے خامد کے لیے، بیوی کے لیے اجر کی دعا ہو رہی ہے، خامد لگائے اس کے لیے ہو رہی ہے، یہ اتنا بڑا اجر جس نے بتایا ہے اسے ویسے ہی ملتا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں۔ پھر ایک قدم اور آگے اٹھائیں، یہ تو ہماری یہ مسجدیں ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، آپ کا بیٹی بیٹا اتنا ہونہار ہوتا ہے، اللہ یہ عمرے کے لیے حج کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا اجر ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے 27 لاکھ کا بن جاتا ہے۔ اب آپ یہاں ہیں یا وہاں ہیں یا ساتھ ہی ہیں، جہاں بھی ہیں، جتنا اجر بیٹے یا بیٹی کو ہر نماز کا مل رہا ہے، ہر نماز کے وقت اتنی لاکھ نمازوں کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو رہا ہے۔ کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، پیارے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا طریقہ لوگ چھوڑ چکے ہیں، جو اسے اپناتا ہے، لوگوں تک تازہ کرتا ہے، جب تک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، بتانے والے کو جاری کرنے والے کو اللہ اتنا اجر عطا کرتا جائے۔ اس لیے یہ اصل سرمایہ ہمارا یہ ہے، اولاد جس طرح نیک بناتے جائیں گے ہمارے لیے ذخیرہ ہوتا جائے گا۔ اور پھر ان کی اصلاح بذریعہ نماز ہے۔ نماز کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اہتمام کرتے تھے، احادیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ میں بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے، وہ رونے لگتے، انہیں ان کی توجہ مبذول کرتے، جتنا وقت نکل جائے بہتر ہے، تربیت ہو رہی۔ وہ اللہ کے دین کی، آج تو بچہ مسجد میں آؤ لے جاؤ، کہاں سے لے گئی، ماں گھر نہیں تھی لے آئے، یہاں کیا مصیبت ہے، نہیں، وہ آنے دو، کون آ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا مسجد ایسی تربیت گاہ ہے، جو بچہ مسجد میں آ جائے گا، چاہے 100 مربع میل جگیر کا مالک ہو، اس کے دل میں تکبر نہیں آئے گا۔ وہ چٹائیوں پہ جب بیٹھ کر پڑھ رہا ہوگا، پڑھ کر جا چکا ہوگا، چاہے صدر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، بڑے سے بڑا جگیردار، محدث کبیر، سب کچھ بن جائے، تکبر کبھی نہیں آئے گا۔ مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھنے کی وجہ سے تکبر مارا جاتا ہے، پھر بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ اس لیے اصل یہ چیز ہے جو ہمیں قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح پڑھ رہے ہوتے، ذرا لمبا کام تھا، تو بچے رونے لگتے تو ساتھ گیند دے دیتے، وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے، عبادت بھی دیکھتے رہتے، کھیلتے بھی رہتے۔ کتنی تربیت ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک معصوم بچہ، اسی لیے مولانا بتا رہے تھے 7 برس کی عمر میں نبی پاک نے حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ، اور پھر غور فرمائے ہر حکم زمین پہ اترا ہے، عرش بریب سے جبریل آ رہے ہیں، احکام اتر رہے ہیں، زکوٰۃ ہے، لو یہ کرو، وہ پوری دنیا کا نظام اتر رہا ہے۔ نماز وہ چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے قریب معراج میں بلا کر وہاں یہ تحفہ دیا، اور ہر فریضہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے وہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ کام 15 برس کا ہو جائے،
بچی جب نماز چھوڑنے کے قابل ہو جائے، یہ بالغ ہونے کا جو طریقہ اس سے بعد یہ لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اس کی تاکید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال سے لے کر 10 سال تک سختی کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بڑے رحم دل تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بچہ تھا، نواسا ہوگا یا اس کا بوسہ دیا، پیار سے منہ چوم لیا۔ ایک آدمی مسلمان ہی تھے، پاس بیٹھے ہوئے ذرا دیہاتی تھے، کہنے لگے جی حضرت آپ تو منہ چوم رہے ہیں، میرے 9 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا منہ نہیں چوما نہ پیار کیا ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے تیرے دل سے نرمی کھینچ لی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، اتنے نرم دل۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں سختی بھی کرنی پڑے، 10 سال کا بچہ جو ہے سختی سے اسے نماز پڑھاؤ۔ وجہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر بلوغت کے قریب ہو جاتی ہے، بچے کو سمجھ آتی۔ اس وقت سے جب وہ تختہ دار پہ تو لٹک جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نہ آج باپ آتا ہے، نہ ماں توجہ دیتی ہے، نہ اولاد دیتی ہے۔ فرق یہ نکل رہا ہے کہ پکا نمازی کوئی بھی نہیں، کہ باپ نے وہ سبق دیا ہو تو پھر جہاں بھی یہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، دین کو جانتا ہے، سمجھ چکا، یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن یہ مسجد میں آنے والا انجینئر اور ڈاکٹر، اس کا فرق ہوگا۔ جو صرف مسجد میں کبھی نہیں آیا وہ انجینئر ڈاکٹر بنا ہے، اس کا فرق اور ہوگا، کیونکہ جذبات بدلتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، کیونکہ نماز ہی اصل ہدایت دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے۔ فحشاء وہ ہوتی ہے جو بغیرتی کے کام ہوتے ہیں، کوئی بے پردگی، یا جس طرح بھی آج کل آدھا لباس رہ گیا ہے، یا کوئی بھی برائی کا کام، زناکاری، برائی، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا ہو۔ فرمایا جو بھی شریعت نے برا قرار دیا ہے، جو بھی فحشاء ہے، کسی بھی لحاظ سے کائنات کے رب جو نماز اتاری ہے، اس سے اللہ وہ سب برائیاں دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے پھر میرا اور آپ کا اس سے رب کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ پہلے تو فرشتوں سے جڑا ہے نا، نماز میرا اور آپ کا تعلق اپنے رب سے جوڑ رہی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، جب نماز پڑھتے ہو تم اپنے رب سے باتیں کرتے ہو، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو کائنات کا رب تم سے باتیں کرتا ہے، اور ہم دونوں میں سست جا رہے ہیں، جی نہیں چاہتا اتنے بڑے رب سے باتیں کریں۔ اب دیکھیے آپ اللہ اکبر، اللہ میں تیری کبریائی کا اقرار کر کے نماز میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ اب کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا کر رہا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے، کائنات کا رب خود بول رہا ہے، ہم تو یہاں کھڑے ہیں، فرمایا میرے بندے یہ تو سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے نا، تجھے کیا چاہیے؟ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک ایک وقفے پہ پھر کائنات کا رب اعلان کرتا ہے، میرے بندے تو نے ہدایت مانگی میں تجھے ہدایت دوں گا، تو نے سیدھا راستہ مانگا میں تجھے سیدھا راستہ دوں گا، تو نے کہا میرے اوپر غضب نہ کرنا میں تیرے اوپر غضب نہیں کروں گا، تو نے دعا کی اللہ مجھے گمراہوں کی راہ سے بچانا میں تجھے گمراہوں کی راہ سے بچا دوں گا۔ فرمایا جو تو مانگ رہا ہے وہی میں عطا کر رہا ہوں۔ یار اتنے بڑے رب سے کس نے تعلق جوڑا جس کے ہم قریب نہیں آنا چاہتے؟ اور اولاد کی اہمیت کا یہ میں دونوں کو ذرا ساتھ ساتھ رکھوں گا اختصار سے انشاءاللہ، زیادہ دیر نہیں۔ یہ دیکھیے اولاد، انبیاء کرام نے بھی بیٹے طلب کیے،
دعا کرنا، میرا کوئی پوتی پوتا نہیں، ایک ہی میرا بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، دعا کرنا اللہ کوئی مجھے نیک بیٹی یا بیٹا دے دے، پوتی پوتا۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبروں نے بھی بیٹے طلب کیے ہیں، ان کا خیال تھا کہ ہم نبوت عورتوں میں نہیں آ سکتی، مردوں میں آئے گی، اس لیے مردوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، پہلے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ دو چیزیں مانگی، ایک بیٹا طلب کیا، ساتھ نیک۔ اس کا مطلب ہے جب بھی دعا کریں، اور مجھے ایک تجربہ اور ہوا ہے، میرے 2 بچے معذور تھے، فوت ہو گئے، میری بیٹی ایک بیٹا، اللہ کسی کے بچے معذور نہ ہوں، بڑی پریشانی ہے، بہت تکلیف، میں نے کوئی 21 برس کا دونوں کا عرصہ گزارا، اللہ میرے ان بچوں کو میرے لیے سفارش بنا دے، بہت تکلیف دہ معاملہ۔ اس دن سے مجھے یہ سبق آیا، اور لوگوں نہ صرف نیک ہی مانگو، ساتھ صحت والا بھی مانگو کہ اللہ مجھے نیک اور صحت والی اولاد جو ہے وہ عطا کر، بیٹا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے جہاں بیٹا طلب کیا، ساتھ ہی صالحیت اس کی کہ نیک ہو، پھر دیکھیے انہیں فکر کتنی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی گھر بنانا تھا، وہاں فرمایا یا اللہ میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ نماز قائم کریں، تیرا گھر بنا رہا ہوں۔ کتنی اولاد کی کتنی فکر۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ سے جب مانگا، اولاد مانگی، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے فکر بھی اولاد کی ہے۔ اب بیٹے ہیں، پوچھا یا بنی یا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد، وفات کے قریب پوچھنے لگے، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان آپ کی، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام، تایا اسماعیل علیہ السلام، ان سب کی ہم جن کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھ کا ساتھ ملتا ہے، آخری ہجکی لی، بیٹوں نے یہ جواب دیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی وفات تک پھر ان کی تربیت کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ میں اپنی بات پہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ اولاد ہے سب سے بڑا سرمایہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ غریب ہیں چلو کچھ محل دے دے، کو یہ کر دے، وہ اولاد کی، مرنے تک اولاد کی فکر رہی ہے، میرے بعد عبادت کس کی کرو۔ اس لیے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اولاد کی فکر کرنی چاہیے، جتنی ہم کریں گے یہ نسل نو جس قدر بھی یہ نیک بن جائے گی، معاشرہ سدھرتا جائے گا اور اللہ راضی ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نماز کے ذریعہ اپنی اولاد جو ہے نا، اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ جب مکمل ہو جائے گی پھر ہر جگہ یہ کامیاب ہے، کسی محکمے میں، کسی شعبے میں، پھر نہ یہ رشوت کھائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غلط بیانی کریں گے، نہ ظلم کریں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے حقوق صحیح ادا کر دیتا، پھر میں بات کر رہا ہوں، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ میں دنیا کا کوئی کونا چکھنڈی نہیں چھوڑتا جہاں اپنی اللہ کی پیدا کی ہوئی پیشانی گرا کر دنیا والوں سے مانگتا نہیں، بغاوت نہیں اپنے رب سے کرتا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں میری مدد چاہتے ہو، نماز تم قائم کرو مدد میری اترے گی، اور صبر تم کرو مدد میری اترے گی۔ صبر اور نماز 2 صبر کا نتیجہ ہیں، اس کا نتیجہ ہے یہ اجر کا، اس لیے اللہ کی مدد کا یہ دونوں نتیجہ ہیں۔ تو یہ نماز اور صبر، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد جو ہیں وہ نازل کرتی ہیں۔
دیکھیے میدان جنگ ہو وہاں بھی آپ نماز پڑھتے نظر آ رہے. اور دنیا والوں میں کیا کیا بتاؤں میرے نبی کتنی اہمیت سمجھتے. گھر میں آپ فرما رہے ہیں غشی طاری ہوئی, فرمایا نماز میں نے پڑھنی ہے. پھر ہوش آیا, کہا 7 مشکوں کا کنووں کا پانی لاؤ میرے اوپر ڈالو. لوگ ڈالتے ہیں, اب کچھ آواز بہتر ہوئے. اب یہ دیکھیے سید کونین کے مسجد میں آنے کا انداز تو دیکھے کیسا ہے. ایک نے ایک بازو سے پکڑا ہوا ہے, اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے, دوسرے نے دوسرے کندھے پہ بازو رکھا ہوا ہے. میرے آقا کے پاؤں کی لکیریں جو ہیں وہ زمین پہ گھسیٹتی جا رہی ہیں. اس طرح جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ امام بن جاتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مقتدی بنتے ہیں اور لوگوں کے لیے امام بن جاتے ہیں. آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں کے لیے پہنچا رہے ہیں. کس حالت میں آؤ. دن تو مناتے ہیں فاروق اعظم کے, سب کو پیار ہے. ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں, اللہ ان پہ کروڑوں اپنے رضوان نازل فرمائے. صحابہ اکرام کا اس پر عمل نہیں دیکھا. 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم مسجد نبوی کے محراب میں نماز فجر پڑھا رہا. ایک لعین بہت ہی بدترین, اللہ اس پہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے, وہ اڑتا ہے, ان کا پیٹ چاک کرتا ہے, زخمی کر دیتا ہے. لیکن ایک رکعت ابھی رہتی تھی, ایک رکعت پڑھی گئی تھی. پیچھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, انہیں بازو پکڑ کر آگے کر دیا. اور لوگوں یہ منظر کبھی دیکھنے میں آئے گا. 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران مسلمان, عیسائی بھی جس سے راضی ہیں, ان کے انصاف کو وہ بھی مانتے ہیں. وہ محراب کے کونے میں بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن جو اللہ کا حکم ہے, نماز ہے, عبادت ہے, مدد آنے کا جو ذریعہ ہے, صحابہ کرام چاہے قل ہو اللہ پڑھ کر اسے پورا کرتے ہیں. 2 رکعت نماز پورا کر کے سلام پھیرا, تب دشمن کو پکڑتے ہیں. یہ ہے نماز. جو اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے, جگیر میں بیٹھا ہے, گھر میں بیٹھا ہے, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, تجارت میں منڈی کا, وہ آتا نہیں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی بتا تجھے کس نے زخمی کیا؟ تو میرے فاروق کی طرح تیرا خون رس رہا ہے, تیرا سینہ چاک ہوا ہے, تجھے کیا ہوا ہے؟ ہر سہولت ہر آرام جس اللہ نے دی ہے. یار میرا اللہ بھی کتنا بڑا ہے, کتنی صبر و تحمل والا ہے. میں رات دن اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں, لیکن وہ پھر بھی مجھے رات بھی روزی دے رہا ہے, رات کو نیند بھی دے رہا ہے, صبح بھی روزی دے رہا ہے, لباس بھی دے رہا ہے, مکان بھی دیا ہوا ہے, نعمتوں کی برکھا اسی طرح برسا رہا ہے. کمال ہے میرا رب, کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ہے اس کا دین, اس کی مدد. پھر فرمایا کہ نماز اور صبر 2 چیزوں سے ہوتا ہے. برائی نہ کرنا کر سکتا ہے, برائی نہ کرنا یہ صبر ہے. اور کوئی پریشانی آ جائے, فوت ہو جائے, مالی نقصان, آخر کچھ نہ کچھ انسان کو قرآن نے اعلان کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان چیزوں میں ہم آزماتے رہیں, آزمائش آتی رہتی ہے. تو وہاں کہنا اللہ اگر تو راضی ہے میں بھی تیری رضا سے راضی. یہ 2 چیزوں پہ صبر کرنا. اللہ اعلان کر رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے ہیں کائنات کا رب انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ ویسے ہی اجر نہیں ملا, بڑے اہم بات ہے. میں اختتام کی طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیے جنہیں طریقہ تھا اللہ کی مدد طلب کرنے کا. میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ, یہ کابل کے رہنے والے, ادھر افغانستان کے تھے, کابل وغیرہ میں, غزنی کے. وہاں سے چلتے تھے
اب دیکھیے رستے میں صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سب عبور کر کے آ رہے ہیں، اور یہ سومناتھ کا مندر گرانے کے لیے 16 دفعہ آ چکے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے، کامیابی نہیں ہو رہی، 16 دفعہ آ چکے ہیں۔ یہ انڈیا میں اس وقت سومناتھ کا مندر تھا، بڑی لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، بڑا اہم خدا تھا ان کا، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ جس رات فتح ہوا ہے نا، پتہ کیا کیا تھا؟ فوج سے کہنے لگے آرام کرو، اللہ سے دعائیں کرو اور سو جاؤ، آرام کرو۔ آج محمود غزنوی بہت بڑی بارگاہ میں آج التجا کرنے والا ہے، تہجد کے وقت نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگا میرے رب مجھے بتا، میں یہ پہاڑوں کو عبور کرتا ہوں، کہیں دریا آتے ہیں ان کو طے کرتا ہوں، اور میدانوں میں سے گزرتا ہوں اور بار بار آ رہا ہوں، میرے رب بتا میں اپنے لیے آ رہا ہوں، تیرے نام کے لیے آ رہا ہوں، تیری کبریائی کے لیے، تیری بلندی کے لیے آ رہا ہوں، تیرے نام کی لاج رکھنے کے لیے، تو کائنات کے رب کر دے مدد۔ یہ رات کی آہ و بقا، یہ جو ہے نا نماز، اس سے مدد۔ یہ 17ویں دفعہ جب حملہ کیا، پاش پاش کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی فرماتے کہ نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں کو بھی خود بھی، اور کبھی تو اتنی بے چینی ہو جاتی، فرمایا بلال ٹائم نہیں ہوا جلدی کرو، ارے ہے نا یا بلال، اے بلال اذان کہو، نماز پڑھے ہمیں سکون آئے۔ آج آپ کا امتی بے سکون ہو جاتا ہے نماز سے، نمازی کہتے رہتے ہو، نمازی کہتے ہیں، اور ہے کیا؟ او میرے بھائی، ہم آئی نماز پڑھنے کے لیے ہیں، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، وہ سے ہمیں کام کی بھی اجازت دی، تجارت کی بھی اجازت دی، وقفہ دے دیا، فجر کی نماز پڑھو، ظہر تک جتنا چاہے کام کرو، لیکن آئے وہ کام کرنے کے لیے نہیں، ہماری ضرورت کو ہمارے پروردگار نے مد نظر رکھا، آئے ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ تو پہلے اعلان کر چکا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اصل یہ ہے، تو یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے دیتا، اس لیے مصیبت نہ سمجھے، یہ سب سے بڑی نجات کی راہ ہے، اس لیے کامیابی کی راہ ہے۔ نبی جس کو بھی فتوحات ہوئی وہ نماز پڑھ کے اللہ کو پکارتا تھا۔ میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یہ بچے ہمارا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ، لیکن ہم انہیں ضائع کر رہے ہیں۔ قیمتی بنانے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک آخری مثال پیش کر کے میں آپ شاید بات اس سے زیادہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج تک دوست تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، میں نے بعض تاریخوں میں پڑھا فلاں بادشاہ تھا، اتنے من سونا اس کے پاس تھا، منو سونا۔ آج نہ اس بادشاہ کو کوئی جانتا ہے، نہ سونے کو جانتا ہے کہاں گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں، ختم۔ منو سونا صدیوں نسلوں تک جا سکتا تھا، اتنا روپیہ، کروڑوں اربوں، نہ وہ روپیہ مل رہا ہے، نہ روپیہ والے مل رہے ہیں، نہ ان کا پتہ کہاں گئے۔ مسکین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسکین، وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کو کہتے تھے میں مسکین ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ عنہ، مسکین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑے ہی باادب تھے۔ انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، جو بھی میرا نام سنے، جو میری امی کا نام سنے، ہم دونوں کے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اللہ نے کیا، حقیقت ہے آپ کو بھی ایسے ہی ہو، ان کا نام لیتے ہی دل میں ایک نا راحت سی آتی ہے، سکون آتا ہے، حالانکہ نہ ہم نے دیکھے نہ آپ نے دیکھے، کام ہے نا۔ مسکین ابو ہریرہ جو ایک دفعہ مدینہ کے گورنر تھے، وہ باہر سے ایندھن لے کر کندھے پہ اٹھایا آ رہے ہیں، آگے ایک آدمی جا رہا تو اس کا پیچھا تھا، وہ چل رہا، کہنے لگے او بھائی، وہ گورنر ایندھن کندھے پہ اٹھائے آ رہا ہے، اسے رستہ تو دے دو، خوش طبع بھی تھے، اسے اپنے گورنر کو رستہ تو دے دو،
وہ خود لکڑیاں لا کر آگ جلانے والا. آج حکمران کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا ملک لوٹ کر کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. اور یار عجیب ہی تماشے لگاتے ہیں. ایک اوپر کھڑا تھا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے آگے لڑکیوں کو نچوانا شروع کر دیتا. اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ آگے رقص ہو رہا ہے. وہ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، کیوں مذاق بنا؟ وہ لوگ مذاق نہیں بناتے تھے. گورنر سے دفتر جانے سے پہلے اپنی امی علیحدہ رہتی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، امی جان السلام علیکم، میں ابو ہریرہ ہوں، مجھے اجازت ہے میں دفتر جاؤں؟ او بیٹے تو آج بوڑھا باپ جل رہا ہے، ماں جل رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں بیٹا کہاں ہے. وہ دعائیں کر رہے یا اللہ خیر سے آئے، کہیں غلط جگہ پہ نہ چلا گیا. بتاتا ہی نہیں، بتانا پسند ہی نہیں کرتا. وہ پوچھے کہتا تمہیں کیا؟ اس طرح بولتا ہے. جا رہے ہیں دفتر، امی جان میں جا سکتا ہوں. اب دفتر سے آ رہے ہیں، سب سے پہلے امی کا دروازہ کھٹکھٹایا. السلام علیکم میری ماں. وہ کہتی وعلیکم السلام میرے پیارے بیٹے، کیا بات ہے آ جاؤ. کہنے لگے نہیں میں تھکا ہوا ہوں، گھر جا رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں نے سلام کرنا تھا، بس اجازت ہے میں گھر جا سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹا جاؤ، اللہ تجھ پہ رحمت ہے. کتنا پیارا ماحول، ایسا خوبصورت انداز. اور یہ ماں بھی وہ ہے جو پہلے نبی پاک کو برا بھلا کہتی تھی، اب اسے سمجھ آئی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سب کا یہی نیکی اسی طرح ہے. لیکن ان کی حدیثیں زیادہ 5000. آج بھی آپ دیکھیں 15 صدیاں ہو چکی ہیں. صحرا میں چلے جائیں، جزیرے میں چلے جائیں، پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، مسلمان ملک ہو غیر مسلم ملک، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بخاری یا احادیث ستہ 6 کتابیں حدیث کی پہنچی ہوئی ہیں، وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. ہر عالم اکثر کہہ رہا ہے عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے مسکین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ خزانہ تیار ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے کسی کا بھی نہیں ہوگا. لاؤ کوئی ایسا علم، لاؤ دنیا کی دولت، لاؤ سلطنت، ایک طرف رکھ دو، کرو مقابلے. اس لیے یہ بڑا اہم سرمایہ ہے. نماز کے ساتھ ہم ان کی اصلاح کریں انشاءاللہ. یہ مسکین بھی ہوں گے جب دین سکھایا ہوگا، سب سے بڑے امیر ہوں گے، آپ بھی یہ بچے بھی. اسی لیے اللہ مجھے اور آپ کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق دے. کتنا خوبصورت اللہ کا گھر دوستوں نے مل کر بنایا ہے. قاری صاحب کی محنت، اللہ انہیں زندگی صحت دے. حقیقت میں پہلے سنا ہوا تھا، اب دیکھ کر حیران ہوں اسی علاقے میں اس طرح محنت. یہ آپ لوگوں پر خاص اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. کیونکہ میں یہ کہا کرتا ہوں جس طرح گھر نہیں چلتا، ساس بھی اچھی ہو بہو بھی اچھی ہو تب گھر چلتا، دونوں میں سے ایک خراب ہو جائے گھر برباد. یہ انتظامیہ بھی اچھی ہو مولوی بھی اچھا ہو، دونوں ہو تو تب یہ گھر آباد ہوتے ہیں، تعمیر بھی ہوتے ہیں آباد بھی ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کو بھی جزائے خیر پہلے دے کہ آپ پوری محنت کر کے اللہ کے گھر میں خرچ بھی کر رہے ہو، آقاری سے آباد بھی کر رہے ہو. لیکن قاری صاحب ایک لیڈر کی حیثیت سے محنت کر کے اپنی جگہ، کیونکہ انہیں جو تعارف ہے یا واقفیت ہے عام آدمی کو نہیں ہو سکتی، وہ دین کو سمجھتے ہیں، بات کس طرح کہنا ہے، کوئی چندہ وغیرہ، جو یہ بھی ان کی محنت ہے. اس لیے سب اہل علاقہ کی میں اس محنت پہ تمہیں مبارکباد دیتا ہوں میرے اللہ. اور اسے آباد کرو بچوں کو پڑھا کر. پھر ساتھ سن کر کے بچیوں کا مدرسہ بھی اللہ ان پہ بھی رحمت کر دے، ان بچیوں کے نصیب اچھے کر دے جو تیرے دین کے لیے، ان کے والدین کے لیے کوئی کبھی پریشانی نہ آئے، بچیوں کی طرف سے بھی سکون رہے. اور آئیے مل کر جب ہم نمازی بنا لیں گے، اللہ کے دین کے تابع بنا لیں گے، یہ ہمارا سرمایہ جو ہے دنیا میں بھی کام ہے. جہاں جاؤ گے یار تیرا بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا ادب سیکھا ہوا. تو اس طرح یہ بہت ہی اللہ کی رحمت ہوگی. پھر آدمی نے جانا تو ہے، اصل بہترین سرمایہ یہ ہے. اور اس کے بعد روز قیامت یہی انشاءاللہ. پھر وہاں جا کر بھی ایک مقام ہوگا، باپ یا ماں کا مقام ذرا ادنا ہے نا، بعض اعمال پر وہاں بلندی ملنی ہے جنت میں. قرآن میں آتا ہے سورہ طور میں،
اولاد کی اگر اوپر ہے، یہ نہیں اولاد کو ماں باپ کے پاس نیچے لایا جائے گا نچلے طبقہ میں، ماں باپ کو اٹھا کر اولاد والے طبقہ پر لے جایا جائے گا بلندی کی طرف۔ یعنی ہر جگہ یہ سرمایہ بلندی ہی بلندی دے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے اسے آباد کرنے کی، اور اللہ قیامت تک کے لیے آپ کے اجر میں ثواب میں اضافہ فرمائے، اور مل جل کر اسے جو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے۔ الحمدللہ یہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس علاقے میں اس طرح کام، آپ کے لیے بڑی مبارکباد ہے۔ بارگاہ رب ان کی یہ نیکی قبول فرما لے اور ہمارے ان بچوں کو نیک بنا دے، انبیاء کے بیٹوں کی طرح انہیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اچھا الحمدللہ اس مسجد عثمانیہ الحدیث کے اندر اس وقت 117 بچے اور بچیاں ناظرہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، جنہاں وچوں 5-7 بچے قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، کچھ بچیاں ترجمہ کر رہی ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے والدین واسطے انہاں بچیاں نوں صدقہ جاریہ بنائے اور دین دا کاربان انہاں نوں بنائے، 5 وقت دا نمازی بنائے۔ تو الحمدللہ انہاں بچیاں دے وچوں ایک بچے نے ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے، اس بچے نوں دعویٰ دیاں گا اسٹیج تے تشریف لے آئے، اپنا انعام وصول کرے۔ عبداللہ رانا فروخ خان اس کے بیٹے نے الحمدللہ ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے۔ ادھر گیا ادھر دیکھ، وہ سامنے دیکھ۔ چل، اور اس تو بعد بھائی محمد عارف گل اس کی بیٹی نے ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے، میں انہوں نے دعویٰ دیاں گا وہ بھی آ کے اپنی بیٹی کا نام وصول کر۔ آ جاؤ۔ ہاں جی، ادھر بھائی اپنی دے میرا مالک دیکھو نا کی سردی لگ رہی۔ اس تو بعد رانا بھائی محمد ابرار گل اس کی بیٹی نے بھی ناظرہ قرآن مکمل کیتا ہے، وہ بھی آ کے اپنی بیٹی کا نام وصول کر۔ اللہ تعالیٰ باقی آئی کو نہیں۔ رانا مدثر خان انہوں نے اگر انہوں کا بیٹا آیا ہے یا کوئی اور بچہ آیا ہے نام وصول کر۔ آپ ہاں چھوٹے آشا اچھا بھی آج ادھر جی بھائی جنہیں بھائی آئے نے جنہیں تعاون کیتا ہے اللہ تعالیٰ تعاون قبول فرمائے، اور میں دعائے خیر واسطے دیا داں گا کہ میری ہمشیرہ بیمار ہے انہوں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میری ساس بھی کافی بیمار ہے، والدہ بھی نے، انہوں واسطے خصوصی دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کائنات، ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، چاہے کتنے ہیں تیری رحمت سے زیادہ نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ یہ تیرے بندے بزرگ بھی ہیں، معصوم بچے بھی، اے میرے اللہ نوجوان بھی دست بستہ تیری بارگاہ میں التجا کر رہے۔ کائنات کے رب، ہم بالکل بے بس ہیں، کمزور ہیں، تو سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ یہ کمزور تیرے بندے تیری بارگاہ میں جو طاقتور ہے التجائیں لے کر آئے ہیں، آج ان کی ساری التجائیں قبول کر لے، ان کے دلوں پر گھروں پر سکون نازل فرما۔ اے میرے اللہ یہ ہمارے معصوم بچے ان آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ کریم جو بچیاں ہیں ان کے نصیب اچھے فرما دے۔ اے میرے اللہ جو والدین دین کی خاطر یہ انہیں تربیت دلا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا و آخرت بہتر فرما دے۔ اے پیارے اللہ اپنے اس گھر کو زیادہ سے زیادہ آباد فرما دے،
جو بھی علم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، نماز پڑھ کر، بچوں کو بھیج کر جس طرح بھی اس کی ترقی کر رہا، اللہ تو ان کے کاموں میں، ان کے گھر میں ترقی پیدا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ آخر بندہ تیرا کون سا ہے جس کے دل پہ کوئی پریشانی کا داغ نہیں؟ اللہ آج ان کے ہر داغ کو دھو دے، اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، میرے اللہ انہیں جنت کی نعمتیں میسر فرما۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ اپنے ان بندوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں ہمیں شفا دے دے، اے میرے اللہ جو قاری صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا دے دے، اے میرے اللہ ان کے علاوہ جو بھی احباب گرامی ان کا کوئی بھی بیمار ہے اللہ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ ملک کے حالات بہتر فرما دے، پیارے اللہ ملک کے حالات بہتر فرما دے، پیارے اللہ ملک کے حالات بہتر فرما دے، میرے اللہ کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی دنیا میں، پیارے اللہ جو بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اللہ کریم ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے پیارے اللہ جس طرح تیرے بندوں نے اس طرح تیرے گھر میں آباد ہو کر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، پیارے اللہ تیرے سامنے کو مشکل تو نہیں، کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا کرتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔